السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور ہم اپنے اللہ سے اور سارے جہان، ساری دنیا کے لیے اللہ نے جس ذات کو رحمت بنا کر بھیجا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی سے کتنی محبت تھی، دنیا والوں کو اپنے سامنے، دنیا والوں کے سامنے اس کو پیش کیا، دکھلایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دو مشہور نبی کا چھوٹا چھوٹا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہودیوں کے اصلاً نبی ہیں، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ دشمن ہے، دشمن کے ایریا میں جانا ہے اور تھوڑا ان کے ساتھ ہو سکتا ہے مقابلہ کرنا پڑے، چلو، تو ان کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا، اذهب انت وربک، قرآن نے بیان کیا کہ اے موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا خدا جائے، ہم آپ کے ساتھ جانے والے نہیں ہیں۔ یہ یہودیوں کی محبت کی ایک مثال، یعنی اپنے نبی کے ساتھ بالکل محبت نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق ان کو سولی پر لٹکایا گیا، ایک کمرے میں بند تھے وہ، اور ان کے دشمن نے ان کے کمرے میں گھس کر، جیسے وہ کہتے ہیں کہ ان کو سولی پر لٹکایا، کراس۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن نے ان پر حملہ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے ان کی قوم کا کوئی ایک فرد نہیں آیا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کو کتنی محبت تھی، یہ اگر ہم اور آپ اندازہ لگانا چاہیں، حدیث کی کتابوں میں ڈھیر سارے ایسے واقعات ہیں۔ غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا، ایک صحابی تھے حضرت سعد ابن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ، دشمن نے 12 تیر ان کو مارا تھا، بدن پر 12 جگہ پر تیر لگی تھی، ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ کوئی جان پہچان کا آ جائے تو میں اپنا ایک میسیج اپنی قوم تک پہنچا سکوں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئے، بلایا، اور انہوں نے کہا کہ جب تم یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ کر جاؤ، میرا سلام کہنا، میری حالت بتلانا، اور اس کے بعد جب میرے خاندان اور قبیلے کے پاس جاؤ تو ان سے جا کر کہنا کہ اگر دشمنوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا اور میری قوم کا ایک آدمی بھی زندہ رہ گیا تو قیامت کے دن اللہ کے یہاں جواب نہیں دے سکے گا کہ خود زندہ اور نبی کو دشمن نے قتل کر دیا۔ یہ صحابہ کی محبت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔
غزوہ بدر کے بعد ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے، دشمن نے ان کو پکڑ کر اور ان کو مارنے کا، قتل کرنے کا پورا پلان بنا لیا تھا، یا تو آگ میں ڈالنے کا پلان بنا لیا تھا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ اے زید، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ پر، نعوذ باللہ تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے اور تم آرام سے گھر میں بیٹھے رہو؟ مسلمانوں کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ارے یہ تم کیا کہتے ہو، میرے نبی کو قتل کیا جائے اور میں گھر میں بیٹھا رہوں؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے، میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اور میں گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں، یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ غزوہ احد کے موقع پر ایک عورت دوڑتے ہوئے آ رہی ہے، بھاگتے ہوئے آ رہی ہے۔ پوچھا، کسی نے کہا کہ تمہارے لڑکے کو دشمن نے مار دیا۔ ارے چھوڑو، لڑکے کو مارا، نبی کا کیا حال ہے؟ پھر کوئی کہتا ہے کہ تمہارے باپ کو قتل کر دیا گیا۔ دعا پڑھتی ہے، پوچھتی ہے کہ نبی کا کیا حال ہے؟ کہا جاتا ہے کہ تمہارے شوہر کو قتل کر دیا گیا۔ کہا ہمیں ہم ان چیزوں کے بارے میں نہیں، ہم تو اپنے نبی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ جب تک میں اپنی آنکھ سے اپنے نبی کو نہیں دیکھ لوں گی تب تک میرا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، آپ کے رہتے ہوئے جتنی بھی آفت مصیبت پریشانی آئے اس کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی بھی آدمی اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اس کے ماں باپ، اس کی اولاد سے زیادہ محبت نبی کی نہ ہو۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں اپنی اولاد سے زیادہ اور کسی سے محبت ہو؟ اولاد سے آدمی اپنے لڑکے لڑکی سے جتنی محبت کرتا ہے دنیا میں اور کسی سے اتنی محبت نہیں ہو سکتی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا، اچھا تم یہ بتاؤ کہ تمہارا لڑکا تمہارے گھر میں اگر تمہارے سامنے نبی کو گالی دے، نعوذ باللہ تمہارے سامنے تمہارا لڑکا نبی کو گالی دے تو تم اپنے لڑکے کے ساتھ کیا کرو گے؟ وہ بھی مسلمان تھا۔ اس نے کہا کہ اگر میرا لڑکا میرے سامنے میرے نبی کو گالی دے گا تو میں اپنے لڑکے کو وہیں پر قتل کر دوں گا۔ کہ یہی تو علامت ہے اس بات کی کہ تمہارے دل میں تمہارے لڑکے سے زیادہ تمہارے نبی کی محبت ہے۔ اس کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا، ہر مسلمان کے دل میں نبی کی محبت ہے۔ مسلمان اپنی جان دے سکتا ہے، اپنا مال قربان کر سکتا ہے، لیکن نبی کی شان میں گستاخی کو یقیناً برداشت نہیں کر سکتا۔ ابھی رانچی میں واقعہ ہوا، ایک عورت کے بچے کو جو بھی جس نے قتل کیا قتل کر دیا، مار دیا، گولی سے مار دیا گیا۔ اس عورت کا ویڈیو وائرل ہوا، سب نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا۔ وہ عورت ہے اور وہ کیا کہہ رہی ہے کہ میرے لڑکے نے نبی کی شان میں نبی کی گستاخی کرنے والے کو ایک طرح سے برا بھلا کہنے میں میرے بچے نے نبی کے نام پر اپنی جان کو گنوایا ہے، مجھے اپنے بچے پر فخر ہے اور وہ جنت میں جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد وہ جذبات میں آ کر کہتی ہے کہ اسلام زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ میرے بھائیوں، میں ان باتوں کو بتلا کر آپ کے جذبات کو نعوذ باللہ گرم کرنا نہیں چاہتا ہوں، قطعاً نہیں، بلکہ میں آپ کو یہ ایک میسج دینا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ہم کو اور آپ کو کیا کرنا ہے وہ بتلانا چاہتا ہوں۔ مسلمان تو نام ہی ہے اس کا جس کے دل میں اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی کی محبت ہو۔ الحمدللہ دنیا کا مسلمان چاہے وہ پاپی ہو سکتا ہے، شرابی، کبابی، جواری ہو سکتا ہے، بڑا سے بڑا گنہگار ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی شان میں گستاخی کو کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ نواب کے زمانے کا ایک شاعر تھا اختر شیرانی،
شورش کاشمیری اردو کے ایک بڑے ادیب تھے، انہوں نے واقعہ لکھا کہ اختر شیرانی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور 2 بوتل وہ چڑھا چکا تھا، اتنا زیادہ نشے میں تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ فلاں شاعر کے بارے میں کیا کہتے ہو، فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہو، سب کے بارے میں وہ سمالوچنا، بالکل سب کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ایک نوجوان کو موقع ملا اور انہوں نے غلط نیت سے اختر شیرانی جو کہ نشے میں تھا، ڈرنک کیا ہوا تھا، ان سے پوچھتا ہے کہ اختر صاحب آپ محمد کے بارے میں، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میرے بھائیوں، اختر شیرانی شاعر تھا، شراب پی رکھا تھا، 2 بوتل وہ پی رکھا تھا، نشے میں دھت تھا، دنیا کیا ہے، کون کیا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں تھی۔ لیکن اس حالت میں جب اس نوجوان نے نبی کا نام لیا تو اختر شیرانی کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جس بوتل کو انہوں نے پیا تھا اسی بوتل کو اٹھا کر اور اس کے سر پہ مارا۔ کسی نے لکھا ہے کہ اپنا جوتا کھول کر اس نوجوان کو مارا کہ کمبخت، تم کو یہ ہمت کیسے ہوئی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تم ناپاک مجلس میں ناپاک زبان سے لے رہے ہو، میری ناپاک زبان سے تم نبی کی شان میں گستاخی کرانا چاہتے ہو، تم کو یہ ہمت کیسے ہوئی؟ بعد میں پوری رات تک وہ روتے رہے، پوری رات تک روتے رہے۔ کتابوں میں بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ یہ پاسپورٹ وغیرہ تیار کر کے اور وہ عمرہ میں گئے، عمرہ میں جانے کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ کر خوب رویا اور کہا، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو میں شراب پیتا اور نہ آپ کے شان میں میرے سامنے کوئی گستاخی کرتا، میں نے چونکہ شراب پی رکھی تھی، میں نشے کی حالت میں تھا، اس لیے اس کم بخت نوجوان نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور میری زبان سے بھی کچھ غلط کلمہ وہ کہلوانا چاہ رہا تھا۔ اے میرے آقا، آپ مجھ کو معاف کیجئے اور میرے لیے اللہ سے سفارش کیجئے، آئندہ میں اس طرح کا گناہ نہیں کروں گا۔ میرے نوجوانوں، یہ ایک شرابی شاعر، کوئی اللہ کے ولی کا میں نے مثال اور اس کی بات نہیں بتلائی، ایک شرابی شاعر، ان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ نبی سے کتنی محبت ہے۔ صحیح معنی میں اب ہم اور آپ بتائیں جو اصل بات ہم کو کہنی ہے۔ ہمارے ملک میں کیا ہوا نہیں ہوا وہ آپ جانتے ہیں، بڑھیا سے جانتے ہیں، لوٹانے کی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دن ہم کو اور آپ کو جو دیکھنا پڑ رہا ہے، کسی مسجد میں جوانوں نے جلوس نکال دیا اور کیا کر دیا، الحمدللہ ہمارا آسام ان چیزوں سے پاک ہے۔ جوانوں، اپنے جذبات پر کنٹرول رکھو، جلوس نکالنے سے نبی کی محبت کا اظہار ہو جائے اور گستاخی کرنے والے کو سزا مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ ہم اور آپ یہ سوچیں، ہم اور آپ یہ چنتا کریں کہ آج نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، یقیناً اس کا کارن صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اور آپ گناہ گار ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارے گناہ میں بتا رہا ہوں وہی ہاں میں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے گناہ کی وجہ سے، ہمارے اور آپ کے معصیت، نافرمانی اور پاپ کی وجہ سے ہم نے گناہ اتنا کیا۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اے اللہ، نبی کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں لوگ، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ ہم 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں، رات میں تہجد کی نماز پڑھیں اور اپنی شکایت اللہ سے کریں۔ اے اللہ، یمن کا بادشاہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، مکہ کے لوگ کمزور تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ اے اللہ، ہم خانہ کعبہ کی حفاظت نہیں کر سکتے، آپ کا گھر ہے، اے اللہ آپ اس کی حفاظت کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندے کو بھیج کر اور اپنے گھر کی حفاظت کی۔ آج اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ماں عائشہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، نوجوانوں رات کو تہجد پڑھو، صلاۃ التوبہ پڑھو اور اللہ سے رو رو کر کہو، اے اللہ ہم اس ملک میں مینورٹی کے اندر ہے، ہم کمزور ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اے اللہ دشمنوں سے ہم بدلہ نہیں لے سکتے، اے اللہ آپ زندہ تھے، زندہ ہے، زندہ رہیں گے، آپ دشمنوں سے بدلہ لے لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ان پر قہر آ جائے یا اللہ ان کو ہدایت دے دے۔
ایک بات۔ دوسری بات، عام طور پہ پورے ملک میں جہاں جہاں جلوس نکالا گیا، آپ تھوڑا اس پر ریسرچ کیجئے، وقت ہو رہا ہے 2 منٹ میں بات ختم، ریسرچ کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں، چاہے کانپور میں ہے ہو، راجستھان میں ہو، سہارنپور میں ہو، رانچی میں ہو، پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں۔ جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلتا ہے، اچانک کوئی ایک آدمی نعرہ تکبیر، ہمارا اور آپ کا خون تو گرم ہے ہی ہے، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اور بس جلوس نکل گیا۔ نہ ہم نے اپنے بڑوں سے مشورہ کیا، نہ ہم نے پرشاسن سے اس کے لیے پرمیشن لیا، نہ ہم نے اس کے لیے کوئی پلان بنایا، اچانک جلوس نکل جاتا ہے۔ 1000-2000 کا مجمع مسجد سے جلوس نکلتا ہے، جس مسجد کے سامنے ایک چھوٹا سا ڈھیلا کبھی نہیں، اچانک دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اینٹ اور پتھر کہاں سے آ گیا ہے، کس نے وہ لا کر رکھا، کس نے نعرہ تکبیر کا نعرہ لگایا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی دشمن جمعے کی نماز میں آ گیا تھا اور اس نے مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے، مسلمانوں کو اپنے ہاتھ میں ڈھیلا لینے پر مجبور کرنے کے لیے کہ مسلمان پتھر لے گا، ڈھیلا چلائے گا اور اس کے بعد اس کے اوپر گولی چلائی جائے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ چنانچہ آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا، میرے پاس کئی لوگوں نے بھیجا راجستھان کا ایک واقعہ، جمعے کی نماز میں ایک انجان شخص پہنچتا ہے، لوگوں کو شک ہوا، پوچھا تم کون ہو؟ مجھ سے بھی لمبی داڑھی ہے، کرتا پاجامہ ہے، عربی رومال ہے، بہترین ٹوپی ہے، کوئی پہچانتا نہیں۔ جب ان سے تحقیق کی گئی، معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ مسلمان نہیں، کوئی ہندو بھائی ہے۔ اب اس طرح کا لوگ ہمارے اور آپ کے بیچ میں اللہ نہ کرے آ کر اور ایک مرتبہ نعرہ تکبیر لگا دے، اور ہمارا اور آپ کا خون گرم ہے، ہم بھی نعرہ تکبیر نعوذ باللہ لگا دیں، تو بتائیے صورتحال بگڑے گی یا نہیں بگڑے گی؟ اس لیے اس کا علاج نعرہ تکبیر اللہ اکبر نہیں ہے، اس کا علاج نعرہ رسالت یا رسول اللہ نہیں ہے، اس کا رسالت سڑکوں پر جلوس، اس کا علاج سڑکوں پر جلوس نکالنا نہیں ہے، بلکہ اس کا علاج حکمت سے کام لیجیے۔ کورٹ کچہری کھلا ہوا ہے، عدالت کھلی ہوئی ہے، وہاں جائیے، ایف آئی آر کیجیے، اپنے لوگوں سے ملیے، میمورنڈم پیش کیجیے، ڈی سی کے پاس، ایس پی کے پاس، راجیپال کے پاس، جہاں پیش کرنا ہے کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، اپنے گناہوں کی توبہ، صلاۃ التوبہ پڑھ کر ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے سامنے شکایت پیش کر سکتے ہیں، وہاں تو ایف آئی آر درج کرا سکتے ہیں، اللہ سے کہیں اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہمارے پاس ان لوگوں سے لڑنے کی، ہمارے پاس ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اے اللہ آپ ان سے بدلہ لے لیجئے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، اپنے جذبات پر کنٹرول رکھیے اور توجہ دیجیے اس بات کی طرف، جس بات کی طرف آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے 1960 کے دہائی میں امریکہ میں جو ایشین مسلمان تھے، 2% ایشین جو لوگ تھے 2% بھی نہیں تھے، لیکن وہاں کی بڑی بڑی پوسٹ پر ان کو نوکریاں ملی۔ کیسے؟ انہوں نے جلوس نکالنے پر توجہ نہیں دی، بلکہ انہوں نے ایڈوکیشن پر توجہ دی، شکشا پر توجہ دی۔ میرے نوجوان ساتھیوں اور گارجین حضرات، آپ اپنے بچوں کو پڑھائی کی طرف لگائیے، آپ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھانے پر توجہ دلائیے۔ اگر اللہ نے پیسہ نہیں دیا ہے، کھانے پر کنٹرول کر لیجئے، 3 وقت کی جگہ پر 2 وقت کھانا کھائیے، لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیے، آگے بڑھائیے، انشاءاللہ سارے سمسیا کا حل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی، پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جو حضرات حج کے لیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا جانا آسان فرمائے، آنا بھی آسان فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام حاجیوں کو حج مبرور نصیب کرے، اور ان سب کی نیک دعاؤں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حصہ نصیب فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، ہم کو اور آپ کو، ایک ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ حرمین کی مقبول زیارت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔